دوستوں آج ہم آپ کو ڈرامہ ارطغرل غازی کے کچھ ایسے سین دکھائیں گے جو بالکل اسی طرح سے ہی ڈرامہ کرلوز عثمان میں دکھائے گئے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں سے کس نے زیادہ زبردست طریقے سے پرفارم کیا۔ السلام علیکم دوستوں، جنون علم کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ترکیوں کی ایک مشہور روایت ہے کہ وہ جب بھی جنگ کو جاتے ہیں تو وہ ایک گھوڑے کی دم کو باندھ لیتے ہیں۔ آج یا تو فتح یاب ہو کر آئیں گے یا تو شہید ہو جائیں گے۔ ارطغرل غازی بھی اسی روایت کے مطابق اپنے گھوڑے کی دم کو باندھ لیتے ہیں، اور یہی انداز اس کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے بھی آزمایا، اپنے بابا کی طرح گھوڑے کی دم کو باندھ لیتے ہیں۔ دوستوں بامسی کے بیٹے آئبرس کے مرنے کے بعد عثمان جب قبیلے میں واپس آتے ہیں تو ان کے بائیں کندھے میں ایک خنجر لگا ہوا تھا۔ تب زخم کو بند کرنے کے لیے خنجر کو گرم کر کے پر لگانا تھا۔ یہ عمل بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، مگر عثمان غازی نے اپنے منہ میں لکڑی کا ٹکڑا نہ رکھا اور اپنے شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے آگ میں تپتے ہوئے خنجر کو اپنے زخم کے اوپر رکھ دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے ہی سین ارطغرل غازی ڈرامہ میں بھی دکھایا گیا تھا۔ جب بلگائنک خاتون کا خنجر ارطغرل غازی کو لگتا ہے تو ٹھیک اسی طرح ارطغرل غازی بھی اپنے زخم کو بند کرنے کے لیے آگ پر گرم کیا ہوا خنجر اپنے دائیں کندھے پر رکھتے ہیں اور اپنے دانتوں میں کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں رکھتے ہیں اور اپنی ہمت کا شاندار مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ارطغرل غازی صلیبی شہنشاہ کے قلعے میں چلے جاتے ہیں اور شہنشاہ کو پکڑ کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں اور پیچھے سے کمانڈر ویزلس تلوار نکال لیتے ہیں، بالکل اسی طرح کا سین ڈرامہ کرلوز عثمان میں بھی ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اور اس سین میں صوفیہ دلدار بے کی بیٹی آئیگل خاتون کو اغوا کر کے لے جاتی ہے۔ عثمان غازی آئیگل خاتون کو بچانے کے لیے قلعے میں گھس جاتے ہیں اور صوفیہ کے سامنے خود کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اپنے بابا یعنی ارطغرل غازی کی طرح صوفیہ کے ایک کمانڈر کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں اور اپنی گرفتاری دے کر آئیگل کو چھڑا لیتے ہیں۔ دوستوں ترکی کی تاریخ میں یہ کھیل بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کھیل کچھ اس طرح سے کھیلا جاتا ہے کہ قبیلے کے نوجوان جانوروں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بھاگتے ہیں۔ اس کھیل کا شاندار مظاہرہ ڈرامہ ارطغرل غازی میں ہمیں دکھایا گیا ہے، جہاں ارطغرل جانور کو اٹھا کر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے یہ کھیل مکمل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک سین عثمان غازی میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ دونوں مناظر بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس سین میں عثمان غازی جانور کو کندھے پہ اٹھا کے مسکراتے ہوئے باقی ساتھیوں کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں اور دوڑ میں اپنے بابا کی طرح ہی سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی ڈرامہ کا یہ سین بہترین سین میں سے ایک ہے۔ اس سین میں کمانڈر حارث اس بات کا جشن منا رہے ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ارطغرل غازی ترگت اور بامسی کے ساتھ بیس بدل کر حارث کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر زبردست انداز میں اپنا نقاب ہٹاتے ہیں اور ارطغرل غازی کے اس حملے سے حارث حیران رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈرامہ سیریل عثمان غازی میں بھی صوفیہ کو اطلاع ملتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور کائی قبیلے میں بھی یہ خبر پھیل جاتی ہے، مگر پھر عثمان غازی بھیس بدل کر صوفیہ کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے بابا کی طرح ہی زبردست انداز میں نقاب ہٹاتے ہیں۔ دوستوں یہاں صرف ارطغرل غازی اور عثمان کی انتی سیم ہی نہیں، بلکہ جس طرح ارطغرل غازی کے ساتھی ترگت بامسی ایک ساتھ نقاب اتار کر پھینکتے ہیں، بالکل اسی طرح عثمان کے سپاہی بھی نقاب اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ اور جب ارطغرل غازی نے حارث پر اٹیک کر کے شکست دی تو وہ قلعے سے فرار ہو گیا، اور اسی طرح جب عثمان غازی نے صوفیہ کو شکست دی تو دشمن صوفیہ کو لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ دوستوں دونوں سیریز میں حارث اور صوفیہ کو شکست دینے کے بعد باپ اور بیٹے عیسائیوں کا پرچم بھی سیم اسٹائل میں کاٹتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے بھی اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ صلیبیوں کا پرچم اتارا تھا، ویسے ہی عثمان غازی بھی بالکل اسی انداز میں پرچم کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں۔ دوستوں صرف یہی نہیں بلکہ ارطغرل غازی کی انٹری اور عثمان غازی کا اسٹائل بالکل سیم تھا۔ ارطغرل کی انٹری بھی کالے کپڑوں میں ہوئی اور عثمان کی بھی، دونوں کے ساتھی بھی صلیبیوں کے بیس میں تھے اور دونوں کا انٹری اسٹائل بھی بالکل ایک جیسا تھا۔ دوستوں یہ سین کائی قبیلے کا ہے۔ جب ارطغرل غازی اور ترگت الب تلوار بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے تو یہ دونوں جوش کے ساتھ تلوار کے اوپر ہتھوڑا چلا رہے تھے۔ یہ سین ہو بہو عثمان غازی میں بھی ریپیٹ کیا گیا ہے، مگر اس سین میں عثمان غازی اور بامسی الپ ہوتے ہیں
اور ان کے نعرے بھی بالکل ارطغرل غازی والے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں اس سین کا جہاں ایک قالین ارطغرل غازی کے سامنے کھولا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی یہ قالین کھولا جاتا ہے تو ارطغرل غازی کی مسکراہٹ پریشانی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اس قالین میں ارطغرل غازی کے ایک سپاہی کی لاش تھی۔ بالکل اسی طرح کا ایک سین عثمان غازی میں بھی ریپیٹ کیا گیا ہے۔ جب صوفیہ کے سامنے اسی طرح کا ایک قالین لایا گیا تو وہ بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی، مگر جب قالین کھولا گیا تو اندر سے صوفیہ کی سپاہی کی لاش باہر آیا۔ دوستوں ارطغرل غازی ڈرامے کے ایسے بہت سے سین عثمان غازی میں بھی ریپیٹ کیے گئے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سا سین آپ کو زیادہ پسند آیا، اور اس سین کو ارطغرل غازی نے اچھا پرفارم کیا یا عثمان غازی نے۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔